پریز دی لارڈ، مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ جیسے کہ عزیزو آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے ہر دن کو کلام مقدس کو پڑھنے اور دعا کے وسیلے سے شروع کرتے ہیں۔ سو آئیں آج کے اس دن کو مقدس پاک کلام میں سے رسولوں کے اعمال اس کا دوسرا باب اس کی چوتھی آیت سے لے کر 12ویں آیات تک تلاوت پاک کلام کو سنیں گے۔ کل بھی ہم نے اسی تلاوت کو سنا تھا، آج بھی ہم اسی تلاوت کو کریں گے۔ کل ہم نے سیکھا تھا روح القدس سے بھر گئے۔ آج ہم سیکھیں گے غیر زبانیں بولنے لگے۔ سب سے پہلے تلاوت پاک کلام کو سنتے ہیں۔ اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے، خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے، جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں۔ اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور ایامی اور موسوپوتامیہ اور یہودیہ اور کپادوکیا کیا اور پنطس اور آسیہ اور فدیکیا اور پمفیلیا اور مصر اور لیبیا کے علاقے کے رہنے والے ہیں، جو قرینے کی طرف ہے، اور رومی مسافر خواہ یہودی خواہ ان کے مرید اور کریتی اور عرب ہے، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا چاہتا ہے۔ مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم تمام سننے والوں کو خداوند کے پاک کلام کے وسیلے سے برکت ملے، آمین۔ سو آئیں عزیزو، آج صبح ہم بات کریں گے غیر زبانیں بولنے لگے۔ کل ہم نے سیکھا تھا روح القدس سے بھر کے۔ عزیزو، زبانوں میں بولنا خدا کی روح ایک فوق الفطرت اظہار ہے۔ یہ روح القدس کی رہنمائی میں بولنا، دعا کرنا یا خدا کی تمجید کرنا ہے، تعریف کرنا ہے، حمد و ستائش کرنا ہے، جس میں ایک مسیحی ایک ایسی زبان استعمال کرتا ہے۔ اس زبان کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے گلوسا، جو اس نے پہلے کبھی سیکھی ہوتی۔ اگر ہم دیکھیں پہلا کرنتھیوں اس کا چوتھا باب اس کی 14ویں اور 15ویں آیت، پہلا کرنتھیوں اس کا چوتھا باب اس کی 14ویں اور 15ویں آیت، یہاں پہ عزیزو یوں لکھا ہے، مجھے معلوم ہے بلکہ خداوند یسوع مسیح میں
مجھے یقین ہے کہ کوئی چیز بذات حرام نہیں، لیکن جو اس کو حرام سمجھتا ہے اس کے لیے حرام ہے۔ اگر تیرے بھائی کو تیرے کھانے سے رنج پہنچتا ہے تو پھر تو محبت کے قاعدہ پر نہیں چلتا۔ جس شخص کے واسطے مسیح ہوا اس کو تو اپنے کھانے سے ہلاک نہ کر۔ آمین۔ عزیزو، جب ایک فرد زبانوں میں بولتا ہے تو یہ کوئی موجودہ بولی جانے والی انسانی زبان ہو سکتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں اسی باب کی 6 آیت تو وہاں پہ یوں لکھا ہے، جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں۔ یہاں لوگوں نے 120 افراد کو زبانیں بولتے سنا اور ان کی زبانیں پہچانی، یا پھر یہ کوئی ایسی زبان ہو سکتی ہے جو زمین پر بیگانہ ہو۔ پہلا کرنتھیوں اس کے 13ویں باب کے اندر مقدس پولس رسول بیان کرتے ہیں، فرشتوں کی زبانیں بولنے کی بات وہ کرتے ہیں۔ زبانوں میں بولنے کے معنوں پر اور جھوٹی زبانوں کے امکان پر مزید گہرے طور پر جاننے کے لیے ہم کل بات چیت کریں گے، اسی مضمون کو آگے بڑھائیں گے اور ہم مزید اس کے بارے میں جانیں گے۔ غیر زبان بولنا اور روح القدس کا بپتسمہ جو ہے اس کے طلب سے کل ہم مل کر سیکھیں گے۔ عزیزو، ہمیں اپنی زندگی کا جو طریقہ کار ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے موقف کو خدا کے ساتھ برقرار رکھیں۔ خداوند آپ کی زندگیوں میں بدلاؤ لانا چاہتا ہے، وہ آپ کو بدلنا چاہتا ہے، آپ کی صحت میں ایک اچھا تناؤ لانا چاہتا ہے تاکہ میں اور آپ خدا کے جلال میں، خدا کی قدرت میں بڑھتے جائیں۔ خداوند ہماری سوچوں کو اور ہمارے خیالات کو تبدیل کرے تاکہ میں اور آپ ہر روز اس کے جلال میں بڑھیں، ترقی کریں۔ میری آپ سے یہی بنتی ہے اور التجا بھی ہے کہ آپ ضرور دوسروں کے ساتھ خدا کے کلام کو بانٹیں، سیکھیں اور سکھائیں۔ سب سے پہلے خود سیکھیں، پھر دوسروں کو سکھائیں، دوسروں کی رہنمائی کریں تاکہ ہر ایک شخص خدا کے جلال میں بڑھتا جائے اور ترقی کرتا جائے، تاکہ خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ خداوند آج صبح میری اور آپ کی زندگی میں جلالی کام کرے اور ہم سب کو برکت دے۔ آئیں ہم دعا کریں۔ قادر مطلق خداوند، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس وقت کے لیے، ان لمحات کے لیے، تو جو بارہا بار ہماری زندگی کے اندر بخشتا ہے کہ تیرے پاک پوتر جلالی بابرکت نام کو عزت اور جلال دیا جائے۔ اس وقت جتنے تیرے پیارے تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں
تو ان سب پر رحم کر، فضل کر، اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما، اور اپنی کسی نعمت کو ہم سے فراموش نہ کر۔ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں۔ قادر مطلب خداوند، جتنے پیارے تیرے سامنے جھکے ہوئے سب کو بڑی برکت دے، سب کو اپنے جلال میں قائم اور دائم رکھ۔ ہم بڑھتے جائیں ہر روز تیرے جلال میں، اور ابلیس شرمندہ ہوتا جائے تیری قدرت کے وسیلے سے۔ ہمیں ہمت، طاقت، توانائی عطا فرما تاکہ ابلیس کے تمام تر منصوبوں کو چکنا چور کریں اور تیرے جلال میں اسی طرح قائم اور دائم رہے۔ تو بڑا رحم کر، بڑا فضل کر۔ اس وقت جتنے بیمار، لاچار، دکھی، روگی تیرے سامنے جھکے ہوئے، ان سب کو برکت دے اور اپنے کلام میں بڑھنے کی توفیق دے۔ تیرا کرم، تیرا رحم ایک ایک زندگی پر ٹھہر جائے۔ اے قادر مطلب خداوند، تیری قدرت کو تیرے لوگوں کے لیے مانگتے ہیں، اور ہم اس دن کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام کے وسیلے سے شروع کرتے ہیں۔ آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف فرما۔ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں۔ آمین۔ اب ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شرکت حاضرین پر، تمام مقدسین پر اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت دے۔ آخر میں عزیز بہن بھائیوں، یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے فیس بک پر شیئر کریں، واٹس ایپ گروپ پر شیئر کریں، اسٹیٹس لگائیں، اور اس چینل کو اپنے عزیز بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس کو سبسکرائب کرائیں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جیسے ہی آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو اس چینل پر بننے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے گی۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ کا نگہبان ہو۔ آمین۔